شراب میں کچھ فائدہ بھی ہے. فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس زمانے میں لوگ شراب کیا پیتے تھے؟ ہماری طرح نہیں پیتے تھے. اس زمانے میں شراب اس لیے پیتے تھے یار ایسے غریبوں میں مال لٹائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا, غریبوں کو ایسے دیں گے تو اچھا نہیں لگے گا, تو شراب پی لیتے تھے. اب کوئی آ رہا اللہ کے نام پہ دے دو, ادھر آ لے جا. شراب کے نشے میں وہ خوب دیا کرتے تھے. تو اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا, اسم کبیر, گناہ تو بہت بڑا ہے, ومنافع للناس, لیکن کچھ منافع کچھ اچھائیاں بھی ہیں, لیکن اسمہا اکبر من نفعہما, ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے. گناہ زیادہ ہے, نفع کم ہے, اور جس کے اندر نفع کم ہو, نقصان زیادہ ہو, اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. پھر ایک دور تھا, ایک انصاری نوجوان نے حضرت علی کی اور عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کی. تھوڑا سا ادھر سنیے, ہمیں کچھ ہلچل لگتی ہے آپ کی. اب آپ سنیے, ایک انصاری نوجوان نے مدینے میں حضرت علی کی اور عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کی, کھانا کھلایا. مغرب سے پہلے ہی دور چلا, کھانا کھا لیا سب نے, اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا. ابھی حرام نہیں ہوئی تھی شراب, شراب کا دور چلا, اور شراب پینے کے بعد سب جھوم گئے. اور ہاں, شراب کے نشے میں جیسے ہی آئے ویسے ہی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, اذان کا وقت ہو گیا. کسی نے عبد الرحمن ابن عوف کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا, اب نشے میں, اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا. اب یہ نماز پڑھا رہے ہیں, اللہ اکبر. اب سنیے شراب کے نشے میں نماز کیسے ہو رہی ہے, وہ دیکھیے. اللہ اکبر, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الی آخر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایسے ہو رہا ہے. اتنی تو صحیح چل گئی گاڑی, اب وہ اور بڑھتا جا رہا نشہ. اب قرآن کی آیت ہی بدل دی. اب وہ پڑھ رہے ہیں, قل یا ایھا الکافرون. آیت کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون. اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. ہے کیا؟ قل یا ایھا الکافرون, اے نبی کہہ دو اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. میں ان جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا اعبد ما تعبدون, میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو. بلکہ نحنو کہہ رہے ہیں, نحن نعبد ما تعبدون, ہم بھی ان کی عبادت کرتے جن کی تم کرتے ہو. معنی ہی بدل گیا. جس کام کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول آئے وہی ہونے لگا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما, جو تم بولتے ہو جب تک تم اس کو جان نہ لو کہ کیا بول رہے ہو, اس وقت تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ. اے مسلمانوں, اے ایمان والو, لا تقربوا الصلاۃ, تم نماز کے قریب مت جاؤ, وانتم سکارا, جب تم نشے میں ہو, حتی تعلموا ما تقولون, جب تک کہ جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو کہ ہم کیا بول رہے ہیں, ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے. جب تک اس کا علم تمہیں نہ ہو جائے تب تک تم نماز کے قریب مت جاؤ. منع کر دیا, نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہیں. لیکن حرام ادھر بھی نہیں ہوئی, حرام ابھی بھی نہیں ہوئی, صرف ایک باؤنڈیشن لگا دی, جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. لیکن ایک مرتبہ انصار و مہاجرین کی محفل سجی, مکے کے مہاجر اور مدینے کے انصار دونوں کی ایک محفل سجی, اور محفل سجنے کے بعد کھان پان ہوا اور دونوں میں شراب کا دور چلا. انصاریوں نے بھی شراب پی اور مکے کے مہاجروں نے بھی شراب پی. اب شراب پینے کے بعد جب نشے میں آ گئے جب سب نشے میں آ گئے تو انصاری مہاجروں کو گالی دینے لگے اور مہاجر انصاریوں کو.
مہاجر کہنے لگے اے دیکھو یہ انصاری ہے، ہم تم سے افضل ہیں، ہم قریشی ہیں، اللہ کے رسول ہمارے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہم سب سے اونچے خاندان کے ہیں، ہم سید ہیں، ہم ہاشمی ہیں۔ ادھر انصاری بھی شراب کے نشے میں دھت تھے، وہ کہنے لگے اے بھوکے تھے، ننگے تھے، پھٹیچر تھے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، مکے میں خالی ہاتھ آئے تھے، ہم نے تمہیں رہنے کو جگہ دی ہے، تم بھوکے تھے کھانا ہم نے دیا ہے، تم پیاسے تھے پانی ہم نے دیا ہے، تم ننگے تھے کپڑا ہم نے دیا ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے، تم فقیر تھے پھٹیچر، ہم تم سے افضل۔ اوفو، جب یہ باتیں اڑنے لگیں انصاری مہاجروں پر اور مہاجر انصاریوں پر، ایک دوسرے پر سب سے بڑا ہم تم سے اونچے، ہم تم سے اونچے۔ اللہ کے رسول تو اسی چیز کو مٹانے آئے تھے کہ کوئی کسی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس کو مٹانے آئے۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب یہ چیز انصار و مہاجرین کے درمیان ہوئی تو حتمی طور پر یہ آیت نازل ہوئی اور قرآن نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ لوگوں، آج شراب اور جوا، والانصاب بتوں کے نام پر چڑھاوے، والازلام اور پانسے، رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کے عمل ہیں، شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوہ، آج کے بعد اس کو چھوڑ دو، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ آج بالکل شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا، اتنے دور سے گزرنے کے بعد شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کو تمام برائیوں کی جڑ کہا ہے۔